مگر اس واقعے کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ انہوں نے آقا کے ادب کی خاطر نماز چھوڑ دی تھی تو آج ہم آقا کے میلاد کی خاطر چھوڑ دیں تو کون سی حرج والی بات ہے؟ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا، نادان کوئی نہیں ہوگا۔ ارے اگر وہ عمل بجا لانا ہے تو پھر علی جیسا بن کر بھی تو دکھاؤ نا۔ آج اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ کئی علی کے ملنگ ہیں نا، نام علی کا لیتے ہیں، پوچھے نماز، کہتے ہیں ہماری ڈائریکٹ وہیں ہوتی ہے۔ جو ایسی بات کرے سمجھو اس سے بڑا جھوٹا آدمی اور کوئی نہیں، مکار آدمی ہے، اس کا دور دور تک بھی دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آج آقا کا ادب بھی اسی کا قبول کیا جائے گا جو آقا کی لائی ہوئی شریعت کا پابند ہے۔ جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ لاکھ ادب کے دعوے کرتا پھر اس کے سارے دعوے بھی جھوٹے ہو جائیں گے، رد کر دیے جائیں گے۔ مگر میں تو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کو احادیث میں نقل کر کے اور مولا کائنات نے یہ عمل کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ لوگوں اگر بارگاہ رسالت کا ادب نہیں ہے تو سن لو تمہارے سجدے بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، باقی سب کچھ بعد میں، بارگاہ رسالت کا ادب پہلے ہے۔ اس عمل نے انہیں متقیوں کا امام بنا دیا تھا۔ اور ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متقی ہونے کا قرآن نے اعلان کیا، ان کی پوری زندگی کا آپ مطالعہ کریں، ایک ایک لمحہ بارگاہ رسالت کے ادب سے بھرا ہوا۔ وہ ایمان افروز واقعہ میں پہلی نشستوں میں سنا چکا ہوں، میں صرف خلاصہ دو جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان کے ادب کا حال یہ تھا کہ نماز ہو رہی ہوتی، جماعت کے مصلی پر خود کھڑے ہوتے، امامت کروا رہے ہوتے، میرے آقا تشریف لے آتے، ابو بکر امامت کا مصلی چھوڑ دیتے تھے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی ادب ہو سکتا ہے؟ عام حالات کی بات نہیں، حالت نماز کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اکیلے نماز نہیں پڑھ رہے، جماعت کروا رہے ہیں، امامت کے مصلی پر کھڑے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کو جا کے پڑھیے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کئی بار اس حدیث کو کوٹ کیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا وہ ادب تھا، جب مصلی چھوڑ دیا پیچھے آ گئے، میرے آقا امامت کے مصلی پر گئے، جماعت کرائی، نماز پڑھائی، فارغ ہو کے میرے آقا نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر ما مانا آقا ان تثبت اذا امرتک، جب میرا امر تھا، حکم تھا کہ مصلی پر کھڑے رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، تو بتا میرے حکم کے باوجود بھی تو نے مصلی کیوں چھوڑا؟ یہاں سمجھ آتی ہے ان ہستیوں کے ادب کی۔ رکت کے ساتھ رو کے قدموں سے لپٹ کے عرض کرتے ہیں، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی و بین یدیہ رسول اللہ، عرض کرتے ہیں آپ کا آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی مجال کہاں کہ حضور پیچھے کھڑے ہوں اور وہ آگے کھڑا ہو جائے۔ یہ ادب تھا، یہ ادب تھا جس نے ان کو تقویٰ کے اس مقام پر فائز کر دیا تھا۔ بس نچوڑ یہ دے رہا ہوں دوستو، تقویٰ ہماری اس زندگی کا ماحصل ہے، نچوڑ ہے، مقصود ہے، منزل ہے۔ تقویٰ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تقویٰ نام ہے بارگاہ رسالت کے ادب میں فنا ہو جانے کا۔ آؤ اگر متقی بننا چاہتے ہو تو پہلے آقا کی بارگاہ کے ادب میں فنا ہونا سیکھو، پہلے آقا کے در کا سگ بننا سیکھو، آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنانا سیکھو۔ اگر آقا کے قدموں سے نسبت قائم ہو گئی اور آقا کی بارگاہ کا ادب کرنے والے ہم بن گئے تو سمجھو تمہیں تقویٰ میسر آ جائے گا۔ اگر تقویٰ مل گیا تو سنو دنیا بھی سنور گئی اور پھر آخرت بھی سنور گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑا ہے ہی وہی جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ متقی تو آپ دونوں باتوں کو جوڑ لیں تو ریزلٹ یہ نکلے گا کہ جو جتنا بارگاہ رسالت کے ادب میں جھکتا چلا جائے گا اللہ اسے اتنا ہی بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے گا۔ بلندیوں کا راز بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے فنا ہونے میں۔ اس لیے تحریک منہاج القرآن اور وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدعز اللہ العالی، ان کا نگر نگر گلی گلی کوچا کوچا یہی آقا کی محبت اور آقا کے ادب کا پیغام ہے کہ لوگوں آؤ عشق سرکار کو ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔
یہی وہ محبت اور ادب ہوگا جس کی وجہ سے دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی، اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اور اگر آقا کے قدموں سے نسبت حاصل نہیں ہے تو پھر آپ جو کچھ بھی کرتے رہیں، نمازیں پڑھیں، وہ ٹکریں تو ہو سکتی ہیں، عبادت نہیں ہو سکتی۔ حج عمرے کرتے رہیں، وہ سعودیہ کی سیر تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں بن سکتی۔ بس کوئی عمل عبادت بنتا ہی تب ہے جب پہلے بارگاہ رسالت کی محبت اور ادب دل میں موجود۔ الحمدللہ آج ہماری یہ درس قرآن کی غالباً 6ٹھی نشست تھی، آئندہ بار 7ویں نشست ہوگی۔ میں آپ کے ذوق کو بارے دیگر داد دیتا ہوں جس تسلسل کے ساتھ اور ایک عظیم اجتماع کی صورت میں آپ یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ایک ایک قدم پر یہ کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ مگر میں دوبارہ وہ سبق آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ مت سمجھیں کہ مہینے کے بعد گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹوں کے لیے آ گئے تو شاید ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ یہ تو جسٹ ایک چند باتیں قرآن کی معرفت کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہیں، ایک طریقہ ہے جو بتایا جاتا ہے۔ اصل قرآن کا حق تب ادا ہوگا جب سے آپ نے خود گھر جا کر قرآن کو کھول کے محبت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ میری باتیں کبھی نہ بھولیں، ہماری یہ نشستوں کا مقصد اس قرآن سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے بحال کرنا ہے، اس قرآن کے ساتھ پھر سے جوڑنا ہے۔ تو لہذا وہ جو پہلی نشست میں نے سبق دیا تھا کہ اس قرآن سے محبت کریں، اس قرآن کا ادب کریں، اس قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اس قرآن کو محبت اور ذوق سے سنا کریں، پھر سننے کے بعد اس قرآن کو سمجھا کریں، اور جب سمجھ آ جائے تو پھر اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا کریں، اور پھر اس قرآن کے پیغام کو آگے سے آگے اور لوگوں تک بھی پہنچایا کریں۔ آپ دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی آنے کی، آپ کی تعداد ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا نا شروع میں کہ ہم اوروں کو بھی دعوت دیں گے، لگتا ہے دعوت دینا بھول جاتے ہیں آپ۔ کیا خیال ہے اس بار دعوت دیں گے اوروں کو بھی؟ جا کے ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں دعوت دیں گے ہم۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ ہر شخص مہینہ بار آتے جاتے چلتے پھرتے جو دوست احباب ملے زبان ہلانی ہے اپنے فقط، بھائی آخری اتوار کو درس قرآن ہوتا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے گا، چوتھا اتوار ہوتا ہے۔ اور اگر اس تاریخ میں کوئی چینجنگ ہوئی، کیونکہ ہمارے ساتھی آج کچھ مجھے پرابلم بتا رہے تھے، چونکہ پہلے منگل کو ہوتا تھا، اس بار اتوار کو ہوا ہے، تو ان کی ایک پرابلم سامنے آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتوار والے دن چونکہ یہ میرج ہال ہے تو شادیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو میرج ہال مصروف ہوتا ہے، بسا اوقات خالی نہیں ملتا، تو اس وجہ سے آج ہم میٹنگ کریں گے، ابھی مشاورت کریں گے، پھر جو دن فائنل ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو ایڈورٹائز کے ذریعے، تشہیر کے ذریعے، دعوت ناموں کے ذریعے آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ ہوگا اسی آخری ویک میں، اتوار نہیں تو سوموار ہی ہو جائے گا پہلے کی طرح، یا منگل بدھ ہو جائے گا، کوئی دن بھی ہو، تو دن جو بھی ہو بس وہ اطلاع ملنے پر آپ مہینہ بھر ساتھیوں کو اطلاع دیتے رہیں، کبھی فلان دن درس قرآن ہوگا، سب لوگ درس قرآن میں چلیں گے۔ اور اگر آپ کی دعوت پر کوئی آ گیا اور کوئی سنور گیا تو آپ کے نامہ اعمال میں خود بخود نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ انہی کلمات کے ساتھ میں بارے دیگر دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا اسے سمجھ کر ایمان لانے کی، بارگاہ حضور شیخ الاسلام کی فکر کو سمجھ کر ان کی اس تحریک کا دست و بازو بننے کی اور اس تحریک کا ممبر بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔